بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، گھنگریالے بال ہوں گے، سواری میں ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے ملک عراق اور شام میں ظاہر ہوگا، جہاں وہ نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ پھر وہاں سے اصفہان چلا آئے گا۔ اصفہان میں اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے۔ یہیں سے مزید تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین میں بہت سے مقامات پر جا کر اپنے آپ کو خدا کہلوائے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائے گا۔ اس کی پیشانی پر کافارا لکھا ہوگا، جس کی پہچان ہر وہ شخص کرے گا جس کے دل میں ایمان ہوگا۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ تعبیر کرے گا، ایک باغ ہوگا جس کا نام جنت ہوگا۔ اپنے مخالفین کو آگ میں اور اپنے ماننے والوں کو جنت میں ڈالے گا، مگر وہ آگ در حقیقت ایک باغ ہوگی اور باغ در حقیقت آگ کی طرح ہوگا، یعنی اس کا سب کچھ صرف لوگوں کے لیے امتحان ہوگا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا اسے خوش کر دے گا۔ جب کوئی فرقہ اس کو رب مان لے گا تو اس کی زمین پر اس کے لیے بارش اور اناج پیدا ہوگا، اس کے درخت پھل دینے لگیں گے، ان کے مویشی موٹے ہو جائیں گے اور دودھ والے جانور دودھ دینے لگیں گے۔ جب کوئی جماعت اسے نہ مانے گی، اس سے بارش، پھل، دودھ جانوروں کا بڑھنا بند کر دے گا۔ اس قسم کی بہت سی تکلیفیں اہل حق کو دے گا، مگر اہل ایمان کا سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا ہی اس کے کھانے اور پینے کا کام دے گا، یعنی اہل ایمان بھوکا اور پیاسا رہنا گوارا کر لیں گے، لیکن اس کے دھوکے میں نہ آئیں گے اور صبر کریں گے۔ پھر اللہ اپنے ذکر کی حلاوت ظاہر کرے گا، اہل ایمان ذکر سے ہی سیر ہو جائیں گے۔ امام احمد نے نقل فرمایا ہے کہ اس کے نکلنے سے 2 سال تک پہلے قحط رہ چکا ہوگا، تیسرے سال عین دوران قحط اس میں اس کا ظہور ہوگا۔ زمین کے مدفون خزانے اس کے حکم سے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ بعض آدمیوں سے کہے گا کہ میں مردہ ماں باپوں کو زندہ کر سکتا ہوں، تاکہ اس قدرت کو دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ یہ کہہ کر شیطان کو حکم دے گا کہ زمین میں سے اس کے ماں باپوں کی شکل بنا کر نکالو، تاکہ یہ مجھے خدا تسلیم کریں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے۔ یہ کہہ کر شیاطین کو حکم دے گا کہ زمین میں سے ان کے ماں باپوں کی شکلیں بنا کر نکلو، تاکہ یہ لوگ مجھے خدا تسلیم کر لیں۔ چنانچہ وہ ایسا ہی کریں گے، اور کتنے ہی لوگ اپنے ماں باپ کو سامنے پا کر اس کو سچا مان لیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے۔ لیکن جن کے یقین اللہ کی ذات پر ہوں گے، اس نے فرمایا ہے کہ یحیی و یمیت، وہ اللہ ہی زندہ کر سکتا ہے اور وہی مار سکتا ہے۔ فرمایا یوم نحشرہم جمیعا، ہم ہی انہیں قیامت کے دن زندہ کر کے جمع کریں گے۔ جن اہل ایمان نے کتاب و سنت کی تعلیم کے مطابق اپنے ایمان کو مضبوط کیا ہوگا، دجال کے بڑے بڑے کارنامے انہیں متاثر نہ کر سکیں گے، اور وہ ایماندار ان کے تمام خلاف عادت کاموں کو شعبدہ بازی، شیطانیت اور گمراہی اور جادوگری کا نام دیں گے، بلکہ دیگر نشانیوں سے تعین کر کے کہیں گے کہ یہ دجال ہے، جس کے سب سے بڑے دھوکہ باز ہونے کی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے دے چکے ہیں۔ مذکورہ حالات کو دکھاتا ہوا کمزور ایمان والوں کو گمراہ کرتا ہوا بہت سے ممالک میں سے گزر جائے گا، یہاں تک کہ وہ یمن کی سرحد میں پہنچے گا تو بدتین لوگوں میں مقبول ہوگا، اور وہ لوگ سب کاموں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ صحیح مسلم اور بخاری میں ہے کہ یہاں سے لوٹ کر مکہ مکرمہ کے قریب مقیم ہوگا، لیکن وہاں فرشتوں کی حفاظت مکہ معظمہ کی ذمہ داری کی وجہ سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر وہاں سے مدینہ منورہ کا ارادہ کرے گا۔ صحیح بخاری میں کہ اس وقت مدینہ طیبہ کے 7 دروازے ہوں گے، ہر دروازے کی حفاظت کے لیے خداوند کریم 2 فرشتے فرمائے گا، جن کی در سے دجال کی فوج اس شہر نبی میں داخل نہ ہو سکے گی۔ نیز مدینہ منورہ میں زلزلہ آئے گا، جس کی وجہ سے بد عقیدہ منافق لوگ خائف ہو کر شہر نبی علیہ السلام سے نکل جائیں گے اور باہر آ کر دجال کے پھندے میں پھنس جائیں گے، کیونکہ مدینہ طیبہ میں یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے نہیں رہ رہے ہوں گے، بلکہ اپنی دنیاوی اغراض سے وہاں ہوں گے۔ ان کو مدینہ اور صاحب مدینہ کی سنت اور محبت سے کوئی غرض نہ ہوگی، اس وجہ سے انہیں زلزلے کے ذریعے سے اس پاک سرزمین سے نکال دیا جائے گا، کیونکہ بہت سے انسان روپے پیسہ کمانے کی غرض سے وہاں رہتے ہیں، انہیں روضہ رسول پر سلام تک نصیب نہیں ہوتا۔ جب یہ ملعون ارض مقدس مدینہ سے باہر موجود ہوگا،
ان دنوں مدینہ میں ایک عالم بزرگ ہوں گے جو اس ملعون کو اپنے علم خداداد سے پہچانیں گے اور اسے لاجواب کرنے اور لوگوں کو حق راہ بتانے کے لیے دجال سے مناظرہ کریں گے۔ چنانچہ مدینہ سے باہر آ کر دجال کی فوج کے قریب آ کر پوچھیں گے دجال کہاں ہے؟ وہ ان کی گفتگو کو دجال کے ادب کے خلاف سمجھیں گے، اس عالم دین بزرگ کا قتل کرنے کا ارادہ کریں گے، لیکن ان میں سے کچھ لوگ منع کریں گے اور کہیں گے تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے اور تمہارے خدا دجال نے بغیر اجازت کسی کو قتل کرنے سے روک رکھا ہے۔ چنانچہ وہ دجال سے جا کر کہیں گے ایک شخص آیا ہے جو بڑا گستاخ ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہونا چاہ رہا ہے۔ دجال ان بزرگ عالم کو اپنے پاس بلائے گا۔ جب وہ بزرگ دجال کے چہرے کو دیکھیں گے اور فرمائیں گے میں نے تجھے پہچان لیا تو وہی دجال ملعون ہے جس کی پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی اور تیری گمراہی کی حقیقت بیان فرمائی تھی۔ دجال غصے میں آ کر کہے گا اس کو آرے سے چیر دو۔ یہ سن کر اس کے ماننے والے اٹھیں گے، اس بزرگ کو دو ٹکڑے کر ڈالیں گے اور عبرت کے لیے دائیں بائیں ڈال دیں گے۔ پھر خود دجال ان دونوں ٹکڑوں کے درمیان سے نکل کر لوگوں سے کہے گا اگر اب اس مردے کو زندہ کر دوں تو کیا تم میری خدائی کو تسلیم کر لو گے؟ وہ کہیں گے کہ ہم تو پہلے سے ہی آپ کو خدا مانتے ہیں، کسی کا شک اور شبہ دل میں نہیں رکھتے۔ ہاں اگر آپ اسے ہمارے سامنے زندہ کر دیں اور ایسا ہو جائے تو ہم کو مزید اطمینان ہو جائے گا۔ پھر وہ ان دونوں ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے زندہ ہونے کا حکم دے گا۔ چنانچہ وہ خدائے قدوس کی حکمت اور ارادے سے زندہ ہو کر کہیں گے اب تو مجھے پورا یقین ہو گیا ہے تو وہی مردود دجال ہے کہ جس کے لانتی ہونے کی خبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ دجال جنجلا کر معتقدین کو حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دو۔ یہ سن کر اس کے مریدین آپ کی گردن پر چھری پھیریں گے مگر اس سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ دجال شرمندہ ہو کر انہیں اپنے خود ساختہ دوزخ میں ڈالے گا مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے معجزے کی طرح وہ آگ ان پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے گی۔ اس کے بعد دجال سے یہ طاقت چھین لی جائے گی، کسی مردے کو زندہ نہیں کر سکے گا۔ یہاں سے ذلیل و رسوا ہو کر ملک شام کو روانہ ہو جائے گا۔ اس کے دمشق پہنچنے سے پہلے حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے فتنے کو مٹانے کے لیے جنگ کی پوری تیاری اور ترتیب طے کر چکے ہوں گے۔ امام مہدی علیہ رضوان جنگ کی تیاری کے لیے فوج کو ہدایت دے رہی ہوں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر آسمان سے دمشق کی جامع مسجد میں مشرقی مینارے پر جلوہ افروز ہوں گے اور آواز دیں گے کہ یعنی سیڑھی لے آؤ۔ سیڑھی حاضر کر دی جائے گی، آپ اس کے ذریعے سے اتر کر امام مہدی علیہ رضوان سے ملاقات کریں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بڑی تواضع اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے اور عرض کریں گے یا نبی اللہ امامت کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے امامت تم کرو اس لیے تم میں سے بعض دوسروں کے لیے امام ہے۔ اے امت محمدیہ یہ امامت کی عزت اللہ تعالیٰ نے تم ہی کو بخشی ہے۔ پھر امام مہدی علیہ رضوان نماز پڑھائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ مقتدی بن کر نماز ادا کریں گے۔ نماز سے فارغ ہو کر حضرت امام مہدی علیہ رضوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کریں گے یا نبی اللہ اب لشکر کا انتظام آپ کے سپرد ہے، جس طرح چاہیں اس فریضہ جہاد کو انجام دیں۔ وہ فرمائیں گے نہیں، یہ کام بددستور آپ ہی کے سپرد رہے گا، میں تو صرف دجال کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں جس کا مارا جانا میرے ہاتھوں ہی کے لیے مقدر بن چکا ہے۔ رات امن و ایمان سے بسر کر کے حضرت امام مہدی علیہ رضوان اسلامی فوج کو لے کر میدان کارزار میں تشریف لائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ ہوں گے اور کہیں گے میرے لیے گھوڑا اور نیزہ لاؤ تاکہ اس ملعون سے خدا کی زمین کو پاک کر دوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال پر حملہ آور ہوں گے اور امام مہدی علیہ رضوان اسلامی فوج کے ساتھ دجال کی فوج پر طاقت کریں گے۔ یہ لڑائی نہایت خوفناک ہوگی اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر مجاہدین گمسان کی جنگ میں بے جگری سے دجال کی فوج سے نبرد آزما ہوں گے۔ مسلم شریف میں ہے کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سانس کی یہ خاصیت ہوگی، جہاں تک دجال پہنچے گا آپ کی نظر بھی وہیں تک پہنچے گی، جس کافر تک آپ کا سانس پہنچے گا وہ خاک میں مل جائے گا۔ آپ دجال کا مقابلہ کرتے کرتے مقام لد تک جا پہنچے گے
اور نیزے سے اسے واصل جہنم کر کے لوگوں کو اس کی فتح کی اطلاع دیں گے۔ معزز ناظرین، یاد رہے کہ شرح مشکات میں لکھا ہے کہ لد لام کے پیش کے ساتھ اور دال کے تشدد کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک پہاڑ کا نام ہے، بعض کے نزدیک ایک گاؤں کا نام ہے جو بیت المقدس کے نزدیک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو جلدی قتل بھی نہ کریں گے، پھر بھی کیونکہ اس کا ہلاک ہونا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے لکھا جا چکا ہے اور ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق فرما دی ہے، اس لیے وہ آپ کے سانس سے بھی پگھل جائے گا جیسے کہ پانی نمک میں پگھل جاتا ہے۔ ادھر اسلامی فوج کے مجاہدین لشکر دجال کو قتل کرنے میں مشغول ہوں گے، ادھر اللہ کی نصرت کا ظہور اس طرح بھی ہوگا، اس لشکر میں موجود کسی یہودی کو پناہ نہیں ملے گی۔ صحیح مسلم، ترمذی اور بخاری میں ہے کہ اگر کوئی یہودی رات کو کسی درخت یا پتھر کی آڑ میں چھپ جائے گا تو بھی وہ درخت پتھر کہے گا، اے خدا کے بندے دیکھ، اس یہودی کو پکڑ اور قتل کر، مگر غرقت کا درخت اس کو پناہ دے گا، ان کے حالات کو چھپائے گا۔ ترمذی شریف میں ہے کہ دجال کے شرکاء کا زمانہ 40 دن تک رہے گا، ان دنوں میں ایک دن ایک سال کے برابر ہوگا، ایک مہینے کے اور ایک ہفتے کے برابر ہوگا، باقی دن اپنے دنوں کے برابر ہوں گے۔ بعض دنوں میں یہ لمبے دن بھی دجال کے تصرفات اور اس کے استدراج کی وجہ سے محسوس ہوں گے، کیونکہ وہ لعنتی سورج کو روکنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کی مرضی کے مطابق سورج کو روک دیں گے۔ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ جو دن ایک سال کے برابر ہوگا، اس میں ایک دن کی نمازیں پڑھنی چاہیے یا پورے سال کی نمازیں پڑھنی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اندازہ لگا کر ایک پورے سال کی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ شیخ محی الدین ابن عربی جو ارباب کشف و شہود محققین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس دن کی تصویر دل میں یوں آتی ہے کہ آسمان پر ایک بڑا بادل ہوگا، کمزور سی روشنی جو عام طور پر ایسے ایام میں آتی ہے وہ تاریکی میں تبدیل نہ ہوگی اور سورج بھی نمایاں طور پر ظاہر نہ ہوگا، تو لوگ شریعت کی مسئلے کی روح سے اندازاً اور تخمیناً یہ نماز کے اوقات کا لحاظ رکھنے کے پابند ہوں گے۔ دجال کے فتنے کے ختم ہونے پر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان شہروں میں مسلمانوں کو ملنے جائیں گے جہاں جہاں دجال نے لشکر کشی کی ہوگی، وہاں پہنچ کر ان دونوں حضرات دجال کے ستائے ہوئے لوگوں کو اجر عظیم کی خوشخبری دیں گے اور عام نوازشات کر کے ان کی دنیاوی نقصانات کی تلافی کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدمت خلق اور اکرام مسلم کے عمل سے فارغ ہو کر سب سے پہلے قتل خنزیر، شکست صلیب اور کفار سے جزیہ قبول نہ کرنے کے احکامات صادر فرمائیں گے، پھر تمام کفار کو اسلام کی طرف آ جانے کی دعوت دیں گے۔ خدا کے فضل و کرم سے کوئی کافر اسلامی شہروں میں نہ رہے گا، تمام روئے زمین امام مہدی علیہ رضوان کے عدل و انصاف کی کرنوں سے منور ہو گئی، ظلم انصافی کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے گا، تمام لوگ اللہ کی اطاعت اور عبادت میں مشغول ہو گئے۔ آپ کی خلافت کی میعاد 7 سال، 8 سال یا 9 سال لکھی گئی ہے۔ واضح رہے کہ امام مہدی علیہ رضوان کو 7 سال عیسائیوں کے فتنے کو پامال کرنے اور ملک میں عدل و انصاف قائم کرنے میں لگے گا، اور 8ویں سال دجال سے جنگ و جدال میں گزرے گا، 9واں سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گزرے گا۔ اس حساب سے آپ کی عمر 49 سال ہوگی۔ اس کے بعد حضرت امام مہدی علیہ رضوان کا وصال ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، آپ کو قبر میں اتاریں گے، اس کے بعد لوگوں کی بھلائی کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں مصروف ہو جائیں گے۔ اس کے شرعی ضابطوں اور مکمل نظام اسلام کی برکت سے ساری مخلوق نہایت امن و سکون سے ہوگی۔ معزز ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ ضرور بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں ہمیں ضرور جواب دیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوست احباب کو ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ بھی ان معلومات سے استفادہ کر سکیں۔